الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں موسم سرما کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ یہ جو موسم بدلتے رہتے ہیں، ان کی جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان مضمر ہے. عام طور پہ اس دار فانی میں جن موسموں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، وہ 4 موسم ہے: سردی، گرمی، موسم بہار اور موسم خزاں. یہ 4 موسم ہیں جس سے انسان کا سامنا ہوتا ہے اور اس سے انسان نفع اٹھاتا ہے. تو ہمیں آج جس موسم سے گفتگو کرنی ہے، کچھ باتیں اس کے تعلق سے پیش کرنی ہے، وہ ہے موسم سرما، یعنی سردی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم. میرے بھائی اور دوستو، پہلی چیز تو اس موسم کے تبدیلی میں، یعنی کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی سرسبز و سادابی ہے، اور کبھی کی ایک طرح سے خزاں طاری ہو جاتا ہے. ہر طرف
پتجھڑ ہی پتجھڑ نظر آتے ہیں، یعنی تمام پتے جھڑ جاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ختم ہو جاتی ہے، اس کو موسم خزاں کہا جاتا ہے۔ اور موسم بہار کہتے ہیں کہ جب ہریالی ہر طرف ہوتی ہے، شادابی سرسبز و شادابی ہر طرف رہتی ہے، اس سے انسان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، وہ منظر انتہائی دل فریب ہوتا ہے، بہت ہی حسن و جمال والا منظر ہوتا ہے، اس کو موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے انسان کی خوشحالی کا، انسان کے بہتری کا، تو کہتا ہے کہ تمہاری تو بہار آ گئی ہے، یعنی بہار کو بہت اچھا گردانا جاتا ہے، بہت ہی اچھے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ موسم جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں اہل ایمان کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس کے لیے سوچنے غور کرنے کا بہت بڑا جو ہے ایک طرح سے کہ اعلیٰ مضمر ہے کہ ہمیں اس میں سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے کہ ابھی ہم گرمی سے جوجھ رہے تھے، گرمی کا ہم سامنا کر رہے تھے، اس کے بعد سردیوں کا موسم چلتا چلا آیا، ابھی دن اتنا طویل ہوتا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لیکن اب دیکھیں کہ دن کا وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کب گزر گیا۔ تو یہ جو کہ دن کا کہ وقت کا کم ہو جانا، رات کا طویل ہو جانا، یا کبھی دن کا طویل ہو جانا، رات کا مختصر ہو جانا، کبھی گرمی کا ہونا، کبھی سردی کا ہونا، کبھی برسات کا ہونا، یہ کس کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ کون ہے اس نظام کو رد و بدل کرنے والا؟ کون ہے اس کو چلانے والا؟ کس کے اختیار میں ہے کہ جو ان چیزوں میں تبدیلیاں لاتا ہے؟ تو ایک اہل ایمان، ایمان سے لیس، ایمان پر شخص وہ غور و فکر کرتا ہے، نہیں کوئی ہستی تو ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، جو اس میں تبدیلیاں کر رہی ہے، تغیر لا رہی ہے، وہ ذات ہے رب العالمین کی ذات ہے، اللہ واحد کی ذات ہے جو تنہا تنہا ان چیزوں میں تبدیلی لا رہی ہے۔ تو یہ اہل ایمان اس چیز میں غور کرتا ہے، لیکن اگر وہ جانور جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی کہ وہ زندگی کو بس یہی سمجھ لیا ہے کہ آئے کھائے پیے چل دیے، تو اس کو کوئی عبرت اور نصیحت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، تو کاروبار چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ اہل ایمان ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پیغام حاصل کرتا ہے، اس میں عبرت اور نصیحت کی چیزیں اخذ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلا دی، سبب بتلا دی کہ یہ جو سردی پڑتی ہے، جو ٹھنڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سردی ہوتی ہے، جو ٹھنڈ آتی ہے، اس کے بھی کچھ وجوہ اسباب ہیں، اس کی بھی وجہ ہے، سبب ہے کیوں کر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس جو ہے یوں ہی ٹھنڈی ہون پڑی اور گرمی آ گئی، نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، شکایت درج کی، کیا کہتی ہے؟ فقالت ربی اکل بعضی بعضا، کہ اللہ رب العالمین میرے بعض حصے دوسرے حصے کو کھائے جا رہے ہیں۔ یعنی جہنم کی جو لپٹ ہے، جو اس کی تنازت ہے، جو اس میں فنکار اٹھ رہی ہے، اس کو بتلا رہی ہے جہنم کی میرے ایک حصے دوسرے حصے کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اجازت مرحمت کی جاتی ہے، فأذن لها بنفسین، تو اس کو 2 سانس لینے کی مہلت دی گئی، 2 سانس لینے کی اسے اجازت مرحمت کی گئی، اجازت دی گئی۔ ایک جو ہے نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، یہ ٹھنڈی کے موسم میں اس کو سانس لینے کا موقع عطا کیا گیا، اور یہ گرمی کے موسم میں اس کو سانس لینے کا موقع عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، کہ جو تپش تم دیکھتے ہو، گرمی کی حرارت دیکھتے ہو، لپٹیں جو دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ حرارت
ہوتی ہے, بہت زیادہ تپش ہوتی ہے, شدت کی گرمی پڑنے لگتی ہے, وہ اسی جو ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ, اور جو تم کڑاکے کی سردی سے سامنا کرتے ہو, سردی محسوس کرتے ہو, ٹھنڈی انتہائی سکڑنے والی ٹھنڈی آ جاتی ہے, کڑاکے کی سردی آ جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے. تو یعنی یہ بات سامنے آ گئی کہ جو گرمی اور سردی پڑتی ہے اس کے وجوہ اسباب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں گرمی اور سردی پڑتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جہنم کہ جس کے ایک سانس لینے کے نتیجے میں ہمارے روکتے تھرا جاتے ہیں, ہمارا جسم اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا ہے, ہم اس کے سامنے سینہ سپر ڈال دیتے ہیں, ہم اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں, اس کے سامنے ہماری کس بس نہیں چلتی ہے. ایک سانس لینے کے نتیجے میں صرف جہنم سانس لے لیتی ہے تو ہماری ساری عقل ختم ہو جاتی ہے, اور اس سے بچاؤ کے لیے نہ جانے کون کون سے لباس کرتے ہیں, کتنی گرمی دینے والے لباس اپنے آپ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ الاؤ جلاتے ہیں, یعنی اس سے بچنے کے تمام بندوبست کر ڈالتے ہیں. کون سی چیز کے؟ صرف جہنم کی ایک سانس سے بچنے کے لیے میرے بھائی اور دوستوں. اور سمجھ سکتے ہو کہ جہنم کا ایندھن کا معاملہ کیا ہوگا, اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا, اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا, اس کی ٹھنڈک کا عالم کیا ہوگا, کیونکہ جہنم میں دونوں طرح کی سزائیں دی جائیں گی, ٹھنڈی کی بھی سزا دی جائے گی اور گرمی کی بھی سزا دی جائے گی. میرے بھائی اور دوستوں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کی ایک سانس کے نتیجے میں انسان کی اوقات نہیں, انسان کی بس کی بات نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے. نہ جانے کتنے سارے سامان مہیا کر کے اپنے جسم پر لاد کر کے اور الاؤ جلا کر کے, نہ جانے اور جو بھی آلات ہیں کہ جو بھی اس دور میں آلات نئے آلات آ گئے ہیں اس سے بھی لا کر کے پھر بھی وہ اس سے صحیح معنوں میں کہ وہ مقابلہ نہیں کر پاتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, لہذا غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ وہ جہنم اگر ہمارا ٹھکانہ بن گیا, وہ جہنم اگر ہماری جگہ بن گئی تو ہمارا کیا بنے گا, ہم کیسے اس سے نپٹارا حاصل کریں گے. یاد رکھو, ہاں اس سے چھٹکارے کے اسباب بتلا دیے گئے ہیں, اس سے بچاؤ کے اسباب بتا دیے گئے ہیں, ریزلٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اتنے فیصد پاؤ گے, اگر نہیں کرو گے تو جہنم تمہارے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے, وہ اپنا دامن پھیلائے کھڑی ہے. آؤ ہمارے آگوش میں تیری اکڑن ختم کر دوں گی, تیری ساری جو اکڑن ہے اس کو میں مٹیا میل کر دوں گی. میرے بھائی اور دوستوں, تو یہ جہنم کی ایک جو سانس لینے کے نتیجے میں اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لہذا اس ٹھنڈی سے کے نتیجے میں ہمیں کچھ جو ہے اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے. اس کے آئیے ہم اس کے فضائل دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے کہ جس کے اس ٹھنڈی کے موسم میں ہم اس سے لطف اندوز ہو کر کے, اس سے فائدہ اٹھا کر کے, کچھ نفع حاصل کر کے ہم آخرت کے لیے کچھ بندوبست کر سکتے ہیں. اور یہ اہل ایمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ جو بھی اچھے مواقع ہوتے ہیں, اچھے مواقع اس کو ملتے ہیں, اس کو غنیمت سمجھتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ اٹھا کر کے اپنے نامہ اعمال کو بڑھا لیتا ہے, اور خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, تو اللہ کے نبی جناب محمد علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن, کہ اے لوگوں سنو, یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے, کچھ تکلیفیں تو آئیں گی تمہارے سامنے, کچھ جو ہے تمہیں ایسی چیزیں کو سامنا کرنا پڑے گا جس کے لیے تمہارا دل آمادہ نہ ہوگا, تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر تم ان کٹھنائیوں کو, ان مشکلات کو, ان دشواریوں کو اگر تم خاطر میں نہ لا کر کے, ان کو جو ہے جوجھ کر کے, ان کو تم جھیل کر کے اگر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیے تو سنو کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے. الشتاء ربیع المؤمن, یہ ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے یہ موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے, موسم بہار جیسا ہے. کیوں ہے؟ قصرا نہارہ فسان, کہ اس کے جو ایام ہوتے ہیں, یہ دن کے وقت جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مختصر ہوتے ہیں, بڑے ہی کم ہوتے ہیں, اس کی ٹائم, اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ایک اہل ایمان سے پرور شخص اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں سرگرداں رہنے والا شخص وہ
सियाम का एहतमाम करता है, रोजे का एहतमाम करता है, क्योंकि इसका दिन बड़ा ही मुख्तसर होता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वताल लयालुहु वताल लैलुहु, और इसकी जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं। इंसान जी भर के सो भी सकता है, अच्छे अंदाज में सो भी सकता है, उसकी नींद भी पूरी हो सकती है, और साथ में वो काम, वो इबादत भी कर सकता है, तहज्जुद का एहतमाम भी कर सकता है, रात में बेदार होकर के रब्बुल आलमीन से दुआएं भी कर सकता है, और उसकी इबादत करके उससे अपनी चाहत की चीजें तलब भी कर सकता है, जिसके लिए रब्बुल आलमीन हमा मुख्तियार रहता है और निदाएं लगवाता रहता है, पुकारे लगवाता रहता है। कोई है माफी वाला, मैं उसको अता कर दूं, कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसको माफ कर दूं। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक ठंडी जहां आपको कुछ मशक्कतें झेलनी पड़ती है, उसके नतीजे में आपको नवाफिल जो नफली रोजे हैं उसको रख करके आप आसानी से कुछ जज़ा कमा सकते हैं और कार्य खैर कर सकते हैं। इसी तरह रातों को आप सोने के साथ साथ आप जो है नींद को भी पूरा कर लेंगे, और उसके साथ साथ आप जो कार्य खैर भी कर लेंगे, यानी नेकियां भी जमा कर लेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, लोगों को पैगाम देते थे, लोगों सुनो, ये जो है अश्मिताउ गनीमतुल आबिदीन, कि जो इबादत गुजार हैं, जो परहेजगार हैं, जो रब वाले हैं, जो रब की बंदगी में अपने आप को वो सदा सरगर्दा करने वाले हैं, वो लोग सुने कि इबादत करने के लिए ये जो ठंडी का मौसम है ये ही बड़ा ही गनीमत वाला है। और उबैद बिन आमिर ताबई हैं, वो कहते हैं कि जब सहाबा किराम के दौर में वो मौजूद थे, वो कहते हैं सहाबा किराम का आलम ये था कि काना युकालु इज़ा जा शिता, कि जब ठंडी का मौसम आ जाता था तो वो लोग कहते थे या अहलल कुरान, कि ऐ कुरान वालों, ऐ कुरान से लैस लोगों, कुरान की अपने सीने में बसाने वालों, सुनो, तालल लैलु सलातिकुम, कि नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए अब रातें बड़ी तवील हो गई हैं, रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, तुम आराम से सो, और सोने के बाद तुम्हारी नींद जब पूरी हो जाए उठ करके रब्बुल आलमीन के लिए कुछ रब्बुल आलमीन से मांग लो, कुछ जो कार्य खैर कर लो, कुछ नेकियां जमा कर लो। इसी तरह वो कहते हैं कि वक़सरन नहार, और दिन बड़ा मुख्तसर हो चला है, लिसियामिकुम, कि तुम जो है सियाम रख लो, रोजे रख लो, फस्तनीमु, लिहाजा ऐसे मौके आए, अगर ऐसे मौके तुम्हारे सामने आते हैं, ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आती हैं, उनसे फायदा हासिल कर लिया करो, उनसे कुछ फायदा हासिल कर लिया करो। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये नबी का पैगाम था, ये सहाबा का पैगाम था, तबा ताबईन का पैगाम था। सिर्फ उन्होंने ज़बानी तौर पे हम तक ये बातें नहीं पहुंचाई हैं, बल्कि अमली तौर पे उन्होंने करके दिखला दिया है। अमली तौर पे वो लोग करते थे, जब भी ठंडी का मौसम आ जाता था तो वो रोज़ों की कसरत से रखते थे, क्योंकि जानते थे कि जब गर्मी का मौसम होता है, लंबा वक्त होता है, इंसान के लिए बड़ा ही दुश्वार होता है, लेकिन जब ठंडी का मौसम होता है तो दिन बड़े छोटे होते हैं। ऐसी सूरत में वो लोग गनीमत समझते हुए रोजे रखते थे। इसी तरह रातों को, जब लंबी रात होती है तो ऐसी सूरत में वो उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें कर लिया करते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी जो फरियाद होती थी उसको फरियाद कर लिया करते थे। मेरे भाई और दोस्तों, लिहाजा हमें समझने की जरूरत है और कि हम इस मौके से फायदा उठाएं, वरना जिंदगी और मौत का कुछ खबर नहीं है, किस घड़ी हमारी सांस बंद हो जाए और हम इस दारे पानी से पूछ कर रहे। मेरे भाई और दोस्तों, तो आइए हम कुछ मसाइल, ऐसे मसाइल देखते हैं कि जिन मसाइल को करने में थोड़ी सी दुश्वारी तो होगी, लेकिन उसके करने के नतीजे में हमें कुछ फायदा भी हासिल होता है, कुछ सवाब भी हासिल होता है, कुछ नेकियां भी हमारे जो है झोले में आ जाती हैं, उसको हमें करना चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ठंडी का मौसम जो होता है, उस ठंडी के मौसम में इंसान नर्म गुदार बिस्तर में लेटा हुआ होता है, गर्म लिबास जेबतन किए होता है, गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, और शैतान थपकियां दे रहा होता है। फजर का वक्त है, वो उसका गर्म बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसका दिल आमादा नहीं है, उसका नफ्स तैयार नहीं है, शैतान ऊपर से थपकियां दे रहा है, लोभियां दे रहा है, कहां जाएगा, कहां जा रहा है, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में इबादत कर लेना, बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाकर इताअत कर लेना और तमाम चीजें हो जाएंगी, बराबर से बराबर हो जाएंगी। नहीं यारो, कुछ भी पता नहीं है कि ये सांस किस घड़ी बंद हो जाए और उसके बाद यहाँ से आप लिपटे लिपटाए गुनाहों में चले जाएं, और उसके बाद हमारा क्या आलम बनेगा, हमारा क्या हाल बनेगा, उसको सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि लोगों सुनो, अला अदुल्लुकुम अला मा
الا ما يمحو الله به الخطايا، کہ لوگوں کیا تم ایسی چیزیں چاہتے ہو کہ ایسی چیزوں کی جانب تمہاری رہنمائی کر دوں، تمہیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتلا دوں جس کے بدولت تمہارے گناہ، تمہاری جو خطایا ہیں، جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے جو درجات ہیں، جو تم بالکل پستی میں، نیکی کے معاملے میں بالکل زیرو ٹھہرے ہو، اس کے نتیجے میں تمہارا کچھ پیمانہ بڑھ جائے، تمہارا لیول جو ہے بڑھ جائے، اس کے اللہ کے نبی کریم فرماتے ہیں تو صحابہ کرام کا حال میں تھا، وہ تو تاب میں رہتے تھے، وہ اس چیز کے فراق میں رہتے تھے کہ کوئی نیکی مل جائے اور اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اپنے نامہ اعمال میں بڑھوتری کر لیں، وہ لوگ تو فوراً لپٹ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی ضرور بتائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس باب الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی گراں گزر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پانی کو ہاتھ لگانا بڑا ہی مشکل ہے کہ پانی کے قریب جا رہے ہیں تو دل گنگنا رہا ہے، ہمارا جسم گنگنا اٹھ رہا ہے، بڑا جو ہے سرد پانی ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے۔ اب تو ایسے مواقع آ گئے ہیں کہ انسان گرم پانی حاصل کر لیتا ہے اور نہیں تو وہ گرما کر کے پانی حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ دور تھا کہ پانی ملنا مشکل تھا، گرم ٹھنڈا تو چھوڑو، پانی ملنا مشکل ہو جاتا تھا کہ لوگ بڑا ہی احتیاط کے ساتھ وضو اور نہایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس باب الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی دل آمادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے کہ بستر سے اٹھ رہے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، اچھے انداز میں وضو کر رہے ہیں، وَقَصْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف آپ لپکے چلے جا رہے ہیں، مسجد کی طرف آپ کثرت سے جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، دل کہہ رہا ہے فجر کا وقت ہے، بڑی ٹھنڈی ہے، سرد رات ہے، ایسا کریں گھڑی پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر جا کر کے پھر آئندہ ہم جا کر کے مسجد میں پڑھ لیں گے، نہیں، دل کی نہیں مانا، بلکہ رب کے پکار پر وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد میں آ کر کے پیشانی خم کر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کریم فرماتے ہیں وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز ادا کر چکا ہے، اس کے بعد دوسری نماز کے لیے اس کا دل لگا ہوا ہے، دوسری نماز کا وہ منتظر ہے، مشتاق ہے کہ کب وقت ہو جا کر کے رب العالمین کی بندگی بتا لاؤں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چیز بتانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فذالکم الرباط، صحیح معنوں میں نفس پر کنٹرول کرنے والا ایسا یہ شخص ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے وضو بناتا ہے، ٹھنڈیوں کا وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اچھے سے وضو بنانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری نماز کے لیے وہ منتظر رہتا ہے، مشتاق رہتا ہے۔ تو ایسا شخص صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا ہے۔ نفس کچھ کہہ رہا تھا نہ جاؤ، لیکن اس کی نفس کی نہ مانی، دل کی نہ مانی، رب العالمین کی بجاوری کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور رنگ و گداز بستر کو چھوڑا۔ رب اس کے دل کہہ رہا تھا یہیں پہ پڑھ لو، لیکن مسجد آیا، اس کا دل کہہ رہا تھا چلو بھی وقت باقی ہے، پھر نماز ادا کر لیں گے، نہیں، بلکہ وہ وقت پر آ کر کے رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ تو رباط کہتے ہیں کہ سرحدی جو علاقے ہوتے ہیں، دشمنوں سے لڑائی کے وقت جو سرحدی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر نگرانی کرنے والا، یا ایک معنی اس سے ہوتے ہیں کہ گھوڑے کو کہ وہاں پر باندھ دینا، یعنی جس طرح گھوڑے کو وہاں پر کی سرحد پر باندھ دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اس کا ثواب ہے کوئی اگر جو ہے ٹھنڈی کے عالم میں اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک بات اسی کے تعلق سے بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں اچھے سے وضو کیا کرو، کیونکہ لوگ جلد بازی میں کہ ایسے وضو کرتے ہیں کہ کچھ آدھا بھیگتے ہیں کچھ نہیں بھیگتے ہیں، اور خاص طور سے یہ بد احتیاطی، یہ سستی جو ہے ٹھنڈی کے موسم میں ہوتی ہے، لوگ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جلدی وضو بنا لیتے ہیں اور اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی اعضا چھوٹ تو نہیں گیا۔ ایسے لوگوں کو متنبہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے پھٹکار لگائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جلد بازی میں کچھ اعضا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو خشک رہنے دیتے ہیں، وہ بھیگ نہیں پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے تھے، تھوڑی دیر میں وہ ساتھ میں ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسی دوران کہ عصر کا وقت ہو چلتا ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، لوگ جلد بازی میں وضو بنا رہے ہیں، اتنا جلدی کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہ پیر پر مسا چالو کر دیا، مسا کرنا چالو کر دیا، موزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنے، اس کے باوجود مسا کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ،
کہ کچھ ایڑیوں کے لیے جہنم کی ایندھن ہے، جہنم کا آگ ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی نے پیغام دیا، یہ بتلانا چاہا کہ لوگوں اطمینان و تسلی کے ساتھ وضو کیا کرو، کوئی اعضا خشک نہ رہنے پائے، کوئی اعضا ایسا نہ ہو کہ وہ بھیگنے نہ پائے، ورنہ آپ کی نماز ضائع ہوگی۔ آپ نماز تو ادا کریں گے، تمام چیزیں اہتمام کریں گے، رکوع سجود سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا، جو ثواب ملنا چاہیے اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اچھے انداز میں ہمیں جو ہے کہ وضو کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کڑاکے کی ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، انتہائی سخت ترین سردی پڑنے لگتی ہے۔ اس صورت میں انسان فطرت کے ناحیے سے کبھی جنوبی ہو گیا، محترم ہو گیا، نائٹ فائر اس کو ہو گیا، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی تمام تشریح اللہ کے رب العالمین نے نبی کی زبانی کروا دی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو فطرت کی بات کرتا ہے، یعنی انسان جس مٹی سے بنا ہے، جس کو جو چیز کا مکلف ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے احکام بھی جاری کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایسی چیز کا مکلف بنا دے، ایسی چیز کہنے کی بات ہے جو انسان کر نہ پائے۔ تو آسانیاں بھی رکھی ہیں کہ اگر ٹھنڈی کے عالم میں کوئی محترم ہو جاتا ہے، کوئی نائٹ فائر ہو جاتا ہے کہ اس کو ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم موجود ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ لوگ شریعت کی جو تعلیم ہے، شرعی جو مسائل ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ معلوم کرتے ہیں، نہ ان کو معلوم کرنے کی ان کے دل میں طلب موجود ہے۔ تمام دنیاوی معاملات کو پوچھ لیں گے، لیکن جب بات آئے گی دین کی تو نہیں پوچھیں گے، بلکہ وہ جس طرح چل رہا ہے چلنے کو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ڈال دیا سر پر اور ہمارا جسم بھیگ گیا ہے، بس یہی جو ہے غسل ہے، یہی اسنان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر کوئی ناپاک ہو جائے ٹھنڈی کے عالم میں تو کیا اس کو نہانا ہی ضروری ہے؟ وہ نہائے بغیر پاک نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کے کوئی اور بھی راستہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سخت ترین سردی پڑ رہی ہے اور اس سردی میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا، اس کو غسل کرنے کی نہانے کی حاجت ہے، تو اس کے لیے ایک جو ہے کہ سنہرا موقع عطا کیا گیا ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ ہاں، ہر عالم میں نہیں کہ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ کر رہی ہے اور وہ نہانے سے بچنے کے لیے وہ تیمم چالو کر دیا، نہیں۔ ایسے وقت جب انسان کو کہ جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نہانے کی صورت میں کوئی جان پر بن پڑتی ہے اور ہمیں جان جانے کا خطرہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا مرض کا شکار ہے کہ اگر وہ نہا لیتا ہے تو وہ مرض بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو بہت ہی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حال میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیمم کر لے۔ جس طرح ایک انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے اور پاک ہوتا ہے، اسی کے قائم مقام بالکل اے ٹو زیڈ بالکل برابر ویسے ہے کہ تیمم کرنا، یعنی اگر کوئی تیمم کر لیتا ہے تو برابر ہے غسل کرنے کے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وضو کی جگہ اگر تیمم کرتا ہے تو برابر ہے وضو کرنے کے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح غسل کرنے کے بعد وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اور بھی جو عبادتیں ہیں اس کو کر سکتا ہے، اسی طرح تیمم کرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاک مٹی ہو اس پر ایک دفعہ ہاتھ مارا جائے اور اس کے بعد کہ ہاتھ پر مسح کیا جائے اور چہرے پر مسح کیا جائے، صرف اور صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا تھا اور اس جنگ میں معاملہ یہ ہوا کہ میں محترم ہو گیا، احتلمت فی لیلۃ بادرۃ، تو کہتے ہیں کہ بڑی ہی سخت ترین رات تھی، بادرۃ شدید البرد، بڑی ہی سخت رات تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اور عالم یہ ہو گیا کہ میں محترم ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، مجھ جنوبی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ کہتے ہیں فاشفقت ان اغتسلت، میں چاہا کہ میں غسل کر لوں، لیکن مجھے میرے دل نے یہ کہا کہ اگر غسل کیا تو کیا ہوگا، ان اہلکا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری جان جا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں فتیممت، میں نے تیمم کر لیا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے میں نے تیمم کر لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصلیت باصحابی صلاۃ الصبح، پھر ہم نے کہ صبح کی فجر کی نماز لوگوں کو پڑھا دی۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ فقدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، اس واقعے کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا عمرو کہ تم نے صلیت اصحابک وانت جنوب، کہ تو جنوبی تھے، ناپاک تھے، اور لوگوں کو نماز ادا کرا دی،
اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے سامنے اللہ رب العالمین کا فرمان تھا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما کہ اے لوگوں تم اپنی جان کو ہلاکتوں میں نہ ڈالو تم اپنی جان کو ہلاک نہ کر لو چونکہ رب العالمین تو بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب ان کا یہ جواب سنا فضائق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا اللہ کے نبی نے ان کے اس جواب پر ہنس پڑے اور اس کے بعد کوئی تنقید نہیں کی. تو گویا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسے حالات آ جائیں کہ انسان کو غسل نہیں کرنا ہے کہ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال کر کے وہ غسل کرے نہیں غسل نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں بلکہ ہمیں تیمم کر لینا ہے. اور ایک بات دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا میرے بھائی اور دوستوں اسی سے ملی ہوئی جڑی جو ایک بات ہے کہ وہ خواتین کے تعلق سے ہے چونکہ ہم بھی یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی دین کے مسائل سے بے بہرا ہیں دین کے مسائل سے نابلد ہیں وہ عاری ہیں نہیں جانتے ہیں اور خواتین بھی اسی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں وہ بھی نہ تو کسی اہل علم سے پوچھتی ہیں چاہے وہ خواتین ہی اہل علم ہو نہ پوچھنا گوارا کرتی ہیں بلکہ وہ ایسی ہی زندگی بسر کرتی چلی جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی ان کو یہ تمام جو دینی تعلیم ہے دینی مسائل ہیں ان کو بتلاتی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. یعنی جیسے مثلا حیض کا معاملہ ہے کہ وہ ایک خواتین کے ساتھ وہ لازم اور ملزوم ہے کہ جو بھی خواتین ہیں وہ اس مرحلے سے گزرتی ہے جب سن سعود کو پہنچ جاتی ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اس کو حیض کا خون آتا ہے. تو جب بھی حیض کا خون آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نہ ہی روزہ رکھنا جائز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا اقبلت الحیضۃ جب جو ہے حیض آ جائے فدع الصلاۃ تو نماز سے رک جاؤ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ جب جو ہے حیض کا خون بند ہو جائے تو اس خون کو دھل لو اس خون کو دھلنے کے بعد فصلی پھر نماز ادا کرو. تو یہاں دو باتیں سمجھنی ہے کہ پہلی بات کہ جب بھی حیض آ جائے تو اس کو نہ تو نماز پڑھنا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا ہے روزہ بھی توڑ دینا ہے اور جب ختم ہو جائے یعنی اس کی مدت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو کی نماز ادا کرنی ہے. لہذا دو باتیں سمجھ میں آئی یعنی رک جانا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے اور ساتھ میں ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی سمجھ لیں کہ اس میں جو اس ایام میں یعنی جتنے دن اس کو حیض کے خون آئے اس کی جو نماز چھٹی تھی جو روزہ چھٹا تھا تو اس کی نماز کی قضا نہیں کرے گی یعنی جو نماز اس کی چھوٹ گئی ان ایام میں اس کی نماز کی قضا نہیں کرے گی ان نماز کو نہیں دہرائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ایام میں جو فرض روزے تھے یعنی رمضان کے روزے تھے وہ چھوٹ گئے ہیں اس کو بعد میں اس کو رکھنے ہوں گے بعد میں جتنے دن کے اس کے باقی رہ گئے چھوٹ گئے یعنی اس حیض کے ایام میں اس کو جو ہے روزے رکھنے ہوں گے میرے بھائی اور دوستو. تو لہذا یہ بات ہمیں بتانی چاہیے اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی سنیں اور خواتین حضرات بھی سنیں کہ حیض کی حالت میں یعنی جب خواتین کو حیض آ جائے تو مرد حضرات اس سے صحبت نہیں کر سکتے ہیں اس سے تنبوک نہیں کر سکتے ہیں اس سے اپنی حالت پوری نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض کہ لوگوں نے پوچھا اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے سلسلے میں ان کو بتا دو کہ یہ گندگی ہے لہذا فاعتزلوا النساء کہ جب حیض آ جائے عورت کو تو تم اس سے دوری رکھو اس سے دور رہو. دور رہنا کا یہ مطلب ہے کہ اس سے جسمانی تعلق نہ پورا کرو ورنہ اس کے ساتھ دوست و کنار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھان پین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹھن بیٹھن کر سکتے ہیں. دیگر قوموں کی طرح دیگر مذاہب کی طرح اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ دیگر مذاہب میں تھا کہ جب بھی عورت کو حیض آ جاتا تو اس کو بالکل جو ہے وہ لوگ الگ تھلگ کر دیتے تھے نہ اس کے ہاتھ کو کھانا کھاتے تھے نہ اس کو کوئی چیز چھونے دیتے تھے اس کو بالکل اجنبی بنا دیتے تھے. لیکن اسلام آیا اسلام نے پیغام دیا ہاں صرف اور صرف جسمانی تعلق نہیں پورا کر سکتے ہو چونکہ یہ گندگی ہے اور سائنسی ناحیے سے بھی یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ آج سائنس سے بتا دی ہے کہ اس میں جو خون ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اگر اس کے حالت میں کوئی وہ جسمانی تعلق پورا کرتا ہے تو اس کو بہت سارے مضر بہت ہی خطرناک اس کو جو ہے بیماری لاحق ہو سکتی ہے. لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی جان لیں کہ کچھ لوگ نہ جانے میں انجانے میں کہ شرمگاہ کے علاوہ پچھلے حصے میں اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ ایسے لوگ جو اپنی خواہش جو ہے کہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ اگلے حصے کے بجائے پچھلے حصے میں وہ اپنی خواہش پورا کرتے ہیں ان کے لیے لعنت برسائی گئی ہے. ملعون ہیں ایسے لوگ ان
لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں جو بیماری ہے اس کو بیماری تو لاحق ہوگی، لیکن آج جو بھی اس طرح کا کوئی عمل کرے گا وہ لعنتی ہوگا، رب کی اس پر لعنت برسے گی، وہ ملعون قرار پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہ ایک استحاضہ ہوتا ہے، یعنی حیض کے معاملے حیض کی بات آ گئی، اور ایک خون آتا ہے استحاضہ کا خون، یعنی جو بچے کی ولادت کے بعد، یعنی جب بچے کو کوئی عورت جنتی ہے اس کے بعد خون آتا ہے، تو وہ خون جب آ جائے تو اس کو بھی روزہ اور نماز نہیں ادا کرنا ہے جب تک کہ وہ خون نہ بند ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ باتیں ہیں آپ کے سامنے جو رکھ کی گئی، انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ براہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى